الذكر فهل من مدكر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ المؤمنون آیت نمبر 20 سے 25 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشجرۃ، اور درخت تخرج جو اگتا ہے من طور سیناء، طور سینا سے، تنبت بالدہن، وہ اگتا ہے تیل کے ساتھ، وصبغ للآکلین، اور وہ کھانے والوں کے لیے بطور سالن بھی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے، فی الانعام، جانوروں میں، لعبرہ، بہت بڑی عبرت ہے۔ نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما فی بطونہا، اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا، اس میں، منافع کثیرہ، بہت سارے نفع ہیں، وَمِنْہا تَأْکُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، وَعَلَيْہا، اور ان جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ، تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو رسالت دی، رسول بنا کر بھیجا، اِلیٰ قومہ، اس کی قوم کی طرف۔ فقال، تو پھر انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارا، من الہ، کوئی بھی الہ، غیرہ، اس کے سوا، افلا تتقون، کیا پس تم بچتے نہیں ہو۔ فقال الملأ الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، من قوم ہی، اس کی قوم میں سے، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا بشر مثلکم، مگر تمہارے جیسا انسان، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ وہ برتری حاصل کر لے تم پر، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لانزل ملائکہ، تو ضرور وہ فرشتے نازل کر دے، ما سمعنا بہذا، نہیں ہم نے سنا یہ، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے آباء و اجداد میں، ان ہوا الا رجل، نہیں ہے یہ مگر رجل، ایسا آدمی، بہی جنہ، اس کو جنون ہے، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، بہی، اس کا، حتی حین، ایک وقت تک۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ کئی ایک چیزوں کا نام اور وہ نعمتیں ذکر کر کے کہا کہ یہ ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، خاص طور پہ تاکہ انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ یہ عطا کرنے والا کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ ان میں سے ایک نعمت، شجرۃ تخرج من طور سینا، زیتون کا درخت ہے، تنبت بالدہن، جس کا تیل یہ بھی فائدہ مند ہے، وصبغ للآکلین، اور یہ بطور سالن بھی استعمال ہوتا ہے، زیتون کا پھل بطور اچار وغیرہ بھی، اور اسی طرح اس کا جو تیل وغیرہ ہے اس کو بھی بطور کھانا استعمال، یعنی سالن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت دیکھ لو، یہ جانور ہیں، وہ کھاتے کیا ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک میں کہا کہ ہم تمہیں بین فرث و دم لبنا خالصا، گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں۔ خالص دودھ کہاں سے آ کے آ رہا ہے؟ گوبر سے اور اس کے ساتھ خون سے، لیکن جب وہ دودھ ہم تک پہنچتا ہے تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم تمہارے لیے تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن لوگوں کے نظریے ہے نا، اگر تم نے 11 تاریخ کو کچھ نہ کیا تو یہ سارا کچھ، یہ نعمت بھی تم سے چھین لی جائے گی۔ بھائی اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے، وہ جانور ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اختیار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ نُسْقِيكُمْ، ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، مما فی بطونہا، اس میں سے، یعنی اس کے پیٹ میں سے یہ جو پورا نظام ہے ریسائیکل ہو کے، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور اس کے علاوہ ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے بہت سارے نفع رکھ دیے ہیں، یعنی ان کی خرید و فروخت ہے اور اس سے حاصل ہونے والا نفع ہے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس کے گوشت سے نفع حاصل ہوتا ہے، اس کو بیچنا، کھانا، یہ چیزیں، وَعَلَيْهَا، اور ان جانوروں کے اوپر تم سواری کرتے ہو، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور کشتیوں کے اوپر ہم نے تمہیں اٹھایا ہوا ہے سوار۔ آج کل یہ جو کارگو سسٹم ہے یہ تو ایک بہت چھوٹا ہے نا، لیکن قرآن پاک میں زیادہ تر کشتیوں کا ذکر آیا ہے، تو آپ کشتیوں میں دیکھ لیں زیادہ تر بڑی تجارت کس کے ذریعے ہو رہی ہے؟
انہیں کشتیوں کے ذریعے ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کیا کہ یہ دیکھو کشتیوں کو سنبھالنے والا اور چلانے والا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جب سمندر کے اندر کوئی اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے کہ آندھی طوفان آ جاتا ہے اور اس وقت تم خالص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو، جس طرح مشرکین مکہ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جب وہ عام معاملات میں خشکی کے اوپر ہوتے ہیں تو غیر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور جب کشتی کے اندر سوار ہو کے کہیں پھنس جاتے ہیں تو دعوا اللہ مخلصین له الدین، پھر سارے گئے، پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ترس کھاتے ہوئے فرمایا ہم نجاہم من البر، کہتے ہیں چلو نکل جاؤ یہاں سے۔ اذا ہم یشرکون، جیسے ہی وہ کشتی سے اتر کے بند کے اوپر آتے ہیں پھر کہتے ہیں فلانے نے بچا لیا جی، اس نے کرم کیا جی، اس کے یہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، وہ علیہا وعلی الفلک تحملون، کشتیوں پر سوال کرنا اور ان کو باحفاظت پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی رحمت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور آگے کچھ واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو رسالت دے کے مبعوث کیا ان کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے آگے کہا ہے قوم کے لوگوں عبادت اللہ کی کرو۔ یہ آپ کے ذہن میں ہوگا سورہ نوح کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ اس دنیا میں شرک نہیں تھا۔ شرک آیا کیسے، صحیح البخاری کی وہ تفصیل وہ حدیث کا خلاصہ اشارہ میں کر دیتا ہوں، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شیطان آیا، وہ جو اچھے لوگ تھے نا ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، 5 تن، یہ پاک تھے اور بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ تھے، بڑے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ جو ہے نا یہ بندے تھے۔ تو فرمایا کہ جب یہ اس دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے آ کے ان کے جو ورثاء یا ان کی آنے والی نسل جو تھی ان کو ان کا تصور دینے کے لیے کہ نیکی تمہیں یاد رہے، ان کے ذہن میں یہ ڈالا تم وہاں بیٹھا کرو۔ پھر جہاں بیٹھتے تھے وہاں کہا کہ تم ایسے اب تصور کمزور پڑتا جا رہا ہے، ان کی مورتی شورتی بناؤ اور سامنے رکھ لو، جب تم ان کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آئے گا، نیکی کرو گے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی نسل کے بعد پلاننگ دیکھ لو شیطان کی کتنی لمبی ہے۔ اگلی نسل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم صرف مورتیوں کے سامنے بیٹھتے ہو اور یہ دیکھتے ہو کہ یہ اس سے اللہ یاد آتا ہے، یہ نیکی کی طرف جاؤ گے، بلکہ ایسے نہیں کرتے تھے، تمہارے آباء و اجداد تو ان کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ وہاں پر ان جو ہے نا لوگوں نے کیا کیا، ان مورتیوں کی عبادت بھی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کا شریک بھی بنا دیا، اور پھر اسی طرح یہ چلتا رہا۔ پھر جناب نوح علیہ السلام آیا، آپ اندازہ لگائیں یہ لوگ کتنے پکے ہو چکے تھے، 950 سال دعوت دی ہے، 950 سال، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ میں ان کو بلاتا ہوں یہ بھاگتے ہیں، میں ان کو دن رات صبح و شام اکیلے مجلس میں ان کو دعوت دیتا ہوں لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ قرآن پاک کا اسلوب ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے دلائل ربوبیت کے دی ہیں، ربوبیت کہتے ہیں پالنا، یہ ہم نے تمہیں نعمت دی ہے، یہ ہم نے تمہیں نعمت دی ہے، اور اس کو پیش کیا ہے الوہیت کے لیے کہ جب تمہیں یہ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے تو پھر عبادت بھی کس کی ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اس لیے اہل شرک تھوڑے سے ان ایک ساڑھے ہیں نا، شیطان نے یہ ذہن میں بات ڈالی ہوئی ہے کہ جہاں وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا ساتھ میں یہ بتاتے ہیں کیوں کرتے ہیں جی، ہم کیوں نظر نیاز دیتے ہیں جی، ساری مراد پوری ہو گئی ہے، ساڈا جو نظریہ تھا نا، ہمیں جو ضرورت تھی نا وہ پوری ہو گئی، ہمیں شفا مل گئی ہے، ہمیں اولاد مل گئی ہے، ہمارا کاروبار ٹھیک ہو گیا، ہمارے یہ معاملات درست ہو گئے، یہ چیز بھی ان کی طرف نسبت کر دی، حالانکہ جو دنیا میں خود اپنے معاملات درست نہیں کر سکا اور وہ اس جو ہے وہ حادثہ عظیمہ یعنی موت کا شکار ہو کے اب آخرت کی طرف چلا گیا، وہ تمہارے معاملات کیسے سیٹ کر رہا ہے، لیکن صرف شرک کو چلانے کے لیے اس کی نسبت بھی غیر اللہ کی طرف کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تتقون، نوح علیہ السلام کہتے ہیں بچتے نہیں اور ڈرتے نہیں، تم ڈر نہیں لگتا کہ ساری نعمتیں اس کی کھا کے اسی کی بغاوت کر رہے ہو۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو سردار کہنے لگے جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے، ما ھذا الا بشر مثلکم، اس کی باتوں میں نہ آ جانا، کمپینیں چل رہی ہیں، اس کی باتوں میں نہ آ جانا، اس کی باتیں نہ سننا، یہ تمہارے جیسا تو انسان ہے، یرید ان یتفضل علیکم، اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بڑا بن جائے، یہ چودھری بن جائے، کوئی سرداری اس کو مل جائے، برتری حاصل کر لے تم پر، یہ اس کا مقصد ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا ولو شاء اللہ، اور انہوں نے ایک یہ بھی کہا کہ اگر واقعی یہ رسول تھا، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو فرشتہ بھی اس کے ساتھ مبعوث کر دیتا، جس طرح مشرکین مکہ نے بھی یہی اعتراض کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یہاں اعتراض جو ہے وہ یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ فرمایا ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اللہ چاہتا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ فرشتے بھی اتار دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اس نے یہ بنایا، اس پہ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ جو اہل ایمان ہے اس کو تو ماننا چاہیے کم از کم کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کن کو دی ہے، انسانوں کو دی ہے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے، یعنی مردوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا کی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو اس کے لیے فرشتہ بھی نازل کرنا مشکل نہیں تھا، اور پھر قرآن پاک میں ہی ایسی مثالیں موجود ہیں، فرشتے آئے نا پھر
پھر کیا ہوا جب فرشتے آئے اور نہ ماننے والوں کے ساتھ کیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی سزا و جزا کا معاملہ کیا، تو فرمایا ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، وہ کیا کہنے لگے کہ ہم نے آباء و اجداد میں ایسی دعوت نہیں سنی، آباء و اجداد میں ایسی، حالانکہ پہلے کیا تھی، توحید تھی، آدم علیہ السلام کے بعد اور دیگر اس میں شرک کا نام و نشان بھی نہیں تھا دنیا میں، لیکن انہوں نے کیا کہا، ہم نے اپنے آباء و اجداد میں، اس لیے یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، دو چیزیں ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین دے کے جائیں، کیونکہ کل کو یہ نہ کہے کہ ساڈا ابو بھی بے نماز تھا تو اس لیے ہم کیوں نماز پڑھیں، وہ یہ سارے کام کیا کرتا تو ہم کیوں نہ کریں، اس لیے جب ان کو دین دے کے جائیں گے نا تو پھر بعد میں وہ کم از کم ایسا گناہ نہیں کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی اس دنیا میں جانے کے بعد پریشانی ہو۔ اور دوسری چیز کہ دلیل آنے کے بعد، سنت آنے کے بعد، صحیح طریقہ معلوم ہونے کے بعد آباء و اجداد کی کوئی حیثیت دینی اعتبار سے نہیں رہتی ہے، ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، ان کو ترک کرنا پڑتا ہے، نہیں ترک کریں گے تو اس کا جس طرح قوم نوح کا انجام دیکھ لیں، پھر انجام اسی طرح ہوگا۔ تو ان هو الا رجل به جنہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے کوئی معاذ اللہ مجنون ہو گیا آدمی، یعنی ذہنی توازن اس کا کام کرنا چھوڑ گیا، برقرار نہیں ہے، یہ تو فتربصوا، لہذا چند سال کچھ انتظار کر رہو، یہ چلا جائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن کس قدر خواہشی اور خیر خواہ تھے جناب نوح علیہ السلام، اس کا تو اندازہ شاید انہیں ڈوبتے وقت ہوا ہوگا یا آخرت میں ہوا ہوگا کہ یہ کس طرح جناب نوح علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کو دعوت دی ہے۔ تو یہ دعوت دیتے رہے جناب نوح علیہ السلام کے طرز عمل اور طور طریقے کے اوپر چلتے ہوئے۔ ہدایت کس کو ملنی ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور انشاءاللہ جو شخص صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں دل سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ہدایت کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔